لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کیوں قید کیا شیاطین کو؟ یہ بتانے کے لیے کہ اب مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ گناہ شیاطین کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم نے شیطان کو قید کر دیا. ہم 1 مہینے تک تمہارے عمل کو دیکھیں گے کہ تمہارے گناہ شیطان کی وجہ سے ہیں یا نفس کی وجہ سے ہیں. اس لیے فرمایا کہ شیطان سے کہیں بڑا دشمن تمہارے نفس ہے. شیطان سے کہیں زیادہ بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے. شیطان سے کہیں بڑا دشمن وہ تمہارا نفس ہے. ان عاد عدوک الذی بین جنبیک، تمام دشمنوں میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے. لوگ رمضان میں بھی اپنے نفس کی خدمت کرتے ہیں. جو سونے جاگنے کا جو معمول رمضان کے علاوہ وہی رمضان میں. اگر تم سے رمضان میں کوئی گناہ ہو تو سمجھ لو کہ نفس غالب ہے کیونکہ شیاطین تو قید کر دیے گئے. ایک فرشتہ کافی ہے ایک شیطان کو قابو کرنے کے لیے. اللہ رب العزت 7 فرشتے ایک پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان ان فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا. اللہ نے دکھلا دیا کہ اب تمہارے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ تم گناہ تو تم کرنا نہیں چاہتے مگر شیطان نے کرا دیا. اب یہ عذر نہیں. کیوں؟ کہ شیاطین قید کر دیے گئے. اس لیے روزہ دیا گیا ہے نفس کو کچلنے کے لیے کہ شیطان کو تم نے یہاں قید کر دیا اور نفس کو تم کچل دو اس سے روزے سے اور نفس کو کچلو رات کے قیام سے. اس لیے قرآن نے کہا ہے رات کا قیام نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے. اشد وقع یہاں اشد وقع سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل وہ رات کی تہجد اور رات کا قیام ہے. سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا. ورنہ لوگ گناہ کرتے ہیں اپنے ارادے سے اور الزام دے دیتے ہیں شیطان کو. الزام دیتے ہیں شیطان. انسان سے جب کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں. نقصان کا الزام دوسروں کو دیتے ہیں. جس طرح ہم دنیا کی مختلف نقصانات کے الزام دوسروں کو دیتے ہیں اسی طرح اپنے گناہوں کا الزام شیطان کو دیتے ہیں. حالانکہ تعالی فرماتے تھے اگر فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو شیطان آزاد ہو کر باوجود پوری کوشش کے تم سے کوئی گناہ نہیں کرا سکتا. خیر کیسے ممکن ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو کر تم سے کوئی گناہ کرا لے؟ اب معلوم ہوگا کہ گناہ جو ہوا کرتے تھے وہ شیطان کی مدد سے ہوتے تھے یا نفس کی مدد سے ہوتے تھے. اس سے نفس کی مدد سے یا شیطان کی مدد سے کہ شیطان کو تو قید کر دیا گیا, چھوٹنے والے ہیں نہیں. اور عمل کا اجر بڑھا دیا گیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے گئے اور نوافل کو اللہ اکبر نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا. نوافل کو فرائض کا درجہ, نوافل کو دیا فرائض کا درجہ, نوافل کو دیا فرائض کا درجہ اور فرائض کا درجہ بڑھا دیا 70 گنا. یہ کہیں کہ اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا
جس پر رمضان کا مہینہ گزر جاوے اور وہ اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کر سکے اور مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، مغفرت کا حقدار نہ ہو سکے، اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل کی دعا، حضرت جبرائیل کی دعا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دعا پر آمین۔ آپ دعا سن رہے، صحابہ جبرائیل کی دعا نہیں سن رہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیا ہو رہا تھا کہ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز آ نہیں رہی تھی؟ آپ آمین آمین کہہ رہے تھے، دعا کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل یہ بد دعائیں کر رہے تھے، یہ بد دعائیں کر رہے تھے اس شخص کے لیے کہ اس پر رمضان گزر جاوے، رمضان گزر جاوے اور جہنم سے رہائی کا اور مغفرت کا اس کے لیے فیصلہ نہ ہو۔ اس کے لیے بد دعائیں ہو رہی تھی جبرائیل کی، اور آمین کون کہہ رہے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم پورے سال جس طرح پورے سال مال کماتے ہیں، پورے سال مال کماتے ہیں، پھر سال بھر کی آمدنی کے بعد، سال گزر جانے کے بعد آمدنی پر اس کی مال کی زکات دیتے ہیں، مال کی زکات دیتے ہیں تاکہ سارا مال پاک ہو جائے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ پورے سال جو کچھ بھی کمایا ہے اس سب کو رمضان کے روزوں سے ایسے پاک کراؤ جیسا سال بھر کی آمدنی کو زکات دے کر پاک کرتے ہو۔ یہ جسم کی زکات ہے، جسم کی زکات ہے، یہ جسم کی زکات ہے۔ جیسے زکات دینا مال کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے، اسے روزہ رکھنا جسم کو پاک کرنے کے لیے زکات ہے۔ انسان اپنے اعضاء سے نیکی بھی کماتا ہے، اپنے اعضاء سے مال بھی کماتا ہے۔ انہی اعضاء سے مال کما کر سال بھر کے بعد زکات دیتا ہے مال کی۔ انہی اعضاء سے جو کچھ اعمال کیے ہیں، ان سارے اعمال کو پاک کرا لیتا ہے رمضان کے روزے سے۔ اسی لیے فرمایا ہفتے سے ہفتے تک کے گناہ کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، ہفتے سے ہفتے گناہوں کے لیے جمعہ دیا گیا ہے، سال سے سال تک کے گناہوں کے معافی کے لیے روزہ دیا گیا ہے، زندگی بھر کے گناہوں کو ایسا معاف کرانے کے لیے جس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو، جس کی معنی اس کو آج ہی جنا ہو، اس طرح گناہوں سے پاک ہونے کے لیے پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے کہ حج زندگی بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، روزہ سال بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے، اور جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے۔ سوچو ایک آدمی اگر 2 دن غسل نہ کرے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں گے عام طور سے غیر مسلموں میں روزانہ نہانے کا معمول ہے، اشنان لیتے ہیں وہ اور اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ جانوروں کا بھی معمول روزانہ نہانے کا ہے، سارے پرندے چرندے کوشش کرتے ہیں روزانہ ایک مرتبہ ان کے بدن سے پانی گزر جائے۔ سوچنے کی بات ہے، جب جسم کے اعتبار سے اپنے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے روزانہ نہائے بغیر تسلی نہیں ہوتی، تو بتاؤ
سال میں ایک مرتبہ اگر جسم کے اعضاء کی پاکی کے لیے روزہ دیا جاوے تو آدمی ایک سال میں نہاوے، ایک سال میں نہاوے، کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں روزانہ غسل کرنا، کہاں ایک سال میں غسل کرے، کتنا میل ہوگا اس کے بدن پر. جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے دھویا جاتا ہے. میری بات سمجھے، جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھویا جاتا ہے وہ اتنی محنت سے. سوچنے کی بات، آپ نے کرتا پہنا، شام کو اتار دیا، پسینہ آ گیا، آپ نے سجا کر کپڑا تو صبح پہنا تھا، ایک پانی میں نکال کے سکھا لو، صاف ہو جائے گا. کیوں بھائی، ایسا ہی ہے نا. لیکن جو کپڑا جتنی تاخیر سے دھلے گا وہ اتنی زیادہ محنت سے دھلے گا. آپ جمعہ سے جمعہ کرتا اتارے تو وہ دھوبی زیادہ محنت سے دھوئے گا، اس پہ صابن کے دھبے، اس پر مختلف قسم کے داغ لگے ہوئے ہوں گے، اس سے زیادہ محنت سے دھویا جائے گا. جو کپڑا صبح پہن کے شام کو اتار دیا اس سے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ روزے رکھتے 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 رمضان میں داخل ہوا کرو. روزے رکھتے رکھتے رمضان میں داخل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے. رمضان کے علاوہ جو زیادہ روزے رکھتے آپ شعبان میں. سارا ہی شعبان آپ کا روزوں کا گزرتا تھا تاکہ